اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ولاگ ان ماؤں بہنوں، ان بوڑھے باپوں کے نام ہے جنہوں نے اس عظیم دھرتی کو، جس کو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے دیے، اور جب ہم لحاف اوڑھ کر اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ہم خوابوں میں کھو جاتے ہیں، اس وقت وہ لوگ برف کی پہاڑیوں میں، خستہ چٹانوں کے پیچھے، سمندر کے سینے کے اوپر ہمارے لیے اپنا دن رات وار رہے ہوتے ہیں۔ انہی عظیم والدین کے شہداء کو، اور جو اس دھرتی کے اوپر اپنی وفا نچھاور کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، رانا ناصر خان کی طرف سے ایک عظیم سلام۔ جناب علی، اب ہم آتے ہیں دوسرے جو موضوعات ہیں، ان میں سب سے بڑا موضوع تو یہی ہے اس وقت چل رہا کہ آرمی چیف صاحب نے جو دنیا کو، بلکہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں اور ورلڈ کے لوگوں کو یہ بات سنا کر شستر کر دیا ہے کہ اس ملک میں ابھی 75 بلین سے لے کے 100 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے، اور لوگ حیران ہیں کہ کرپشن کے اس سمندر میں، جہاں پہ IMF جیسا ادارہ، بلکہ اس کو عظیم ادارہ کہنا چاہیے، کہ اس نے پاکستان کو ڈوبنے سے بہت پہلے بہت دفعہ بچایا ہے اور ہمیں قرض کی دلدل میں ڈبویا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو ہمیں مال دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ ہم خرچ کریں اپنے اسکولوں کے اوپر، اپنی ایجوکیشن کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر اپنی عظیم افواج کے اوپر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ مال یہاں تک ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے حصے بکرے بانٹ لیے جاتے ہیں۔ اب جو ہمیں نویز سنائی گئی ہے کہ یہاں پہ 100 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونے والی ہے، اوپر سے جو کاکڑ گورنمنٹ ہے اس نے مکمل بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور ابھی اس کو آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں تو اس نے انہی لوگوں کے ساتھ پھر تعلقات استوار کر لیے ہیں جو اس ملک کو پہلے سے کھاتے آ رہے ہیں، جو اس ملک میں ہر ناجائز چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور ہر جائز چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ وہ ہر اس آواز کو جو آپ کے کانوں میں رس گھول رہی ہے، بلکہ آپ کو رس گھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو بتا رہی ہے حقیقت حال، وہ اس کو بند کر دینا چاہتے ہیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد جو عمران ریاض خان کے متعلق بات آئی، اور وہ یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اب کب تک وہ زندہ ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جناب علی، اس ملک کا جو تیا پانچا ان ظالموں نے کیا ہے، وہ تو اب اس کا جو اوپر سے لے کے وہ نیچے تک یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ابھی کل دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب یہ نیوز دیکھی کہ میاں بیوی نے اپنے بیٹی اور اپنے پھول جیسے بیٹے کو، بلکہ پھول جیسی بیٹی کو بھی انہوں نے دونوں نے زہر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ظالموں کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی خون حضرت عمر فاروق کے اوپر ہوگا۔ اور آج ہمارے ملک کے زندہ جیتے جاتے انسان مر نہیں رہے، وہ مر چکے ہیں، اور ان کے رہنے تلے آپ دیکھیں، ابھی جاتے جاتے اس مسخرے نے، جس کو میں مسخرے کا نام دیتا ہوں، وہ جو لندن میں کہتا ہے کہ آپ پاکستان کی بات مت کرو کیونکہ پاکستان کو ہم چھوڑ کے یہاں پہ لندن میں آ چکے ہیں، اس مسخرے نے جاتے جاتے کیا ہر ایک MNA کو وہ 1 ارب دے کے گیا، اور اس سے بڑھ کے ظالمانہ کام کیا ہے، اس نے یونیورسٹیاں ان کے لائسنس بانٹ دیے۔
اب اس کی کون تحقیقات کرائے گا؟ نمبر 1 والے کیا اس کو تحقیقات کرائیں گے؟ لیکن یہ سب کچھ نمبر 1 والوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کچھ کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں قانون نے روک رکھا ہے۔ ارے بھاڑ میں گیا، کہاں کا قانون؟ کون سا قانون؟ پہلے آپ لوگوں نے کون سی قانون کی پاسداری کی ہے جو اب ہمیں بتا رہے ہو کہ قانون قانون قانون؟ آرمی چیف صاحب، چیف جسٹس صاحب، آپ تو ویسے ہی سدھارنے والے ہو تو سدھار جاؤ۔ ابھی آرمی چیف صاحب ہیں، آپ سے ہم لوگوں کو بہت امیدیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ سے پہلے، آپ کے آنے کے بعد اس وقت جو حالات ہیں اس کا آپ سے بہتر جائزہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آرمی چیف صاحب، آپ ہی کرتا دھرتا ہو اس ملک کے، یہ سب ڈمی ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 80% عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں تک کھڑی ہے کہ وہ اگر آج ایک کال دے تو منارے پاکستان آج بھی بڑھے گا۔ ویسے بھی آپ کی کوئی اس کے ساتھ ذاتی لڑائی تو ہے نہیں۔ اگر یہ 9/11 کا واقعہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس میں سے ان کو پکڑے جنہوں نے کیا، خان صاحب کو جیل سے نکالے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جائے۔ ویسے بھی وہ اولڈ مین ہے، بزرگوں میں اب اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ تو ابھی خیر اس سے شاید لگتا ہے ینگ ہی ہیں، بلکہ آپ کی پوری ٹیم اس سے ینگ ہی ہوگی۔ اور دوسرا، آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ سیاستدانی تھے، وہ جو انڈیا سے 90,000 فوجیوں کو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا تو ان کو چھڑا کے لے کے آئے تھے، تو پھر آپ کی اس کے ساتھ ذاتی لڑائی تو کوئی ہے نہیں، تو اس کو نکالیں جیل سے۔ اس کی جو صحت کے متعلق اس کی جو کنڈیشنز ہیں، اس کی ہمارے پاس جو نیوز آ رہی ہیں وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، بلکہ آپ سے زیادہ اور اس سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے 16 مہینے انتظار کیا انہی فیصلوں کا جن کی وجہ سے یہ پورا پاکستان رول گیا، لیکن یہ قوم اتنی مجبور ہے کہ ان کو پھر سلام کرے گی، ان کو پھر سلوٹ مارے گی، ان کی پھر تعظیم تکریم کرے گی، جو جیسے بھی آپ فیصلے دے کے جا رہے ہیں۔ کم از کم آپ تاریخ میں اتنا نام تو بناتے جائیں، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اتنا نام تو بناتے جائیں کہ جو انہوں نے جھوٹے سچے تو نہیں، چلو جھوٹے قوانین پاس کیے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے اس نے اپنے لیے، بلکہ بدماشیہ جو ہے اس نے اپنے لیے وہ سب قانون بنائے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کو 16 مہینوں میں اتنا لوٹا ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے وہ سندھ کی جو وزیر ہے اس کے گھر سے کتنا پیسہ نکلا ہے، وہ جو سندھ کا سپیکر تھا اس کے گھر سے کتنا پیسہ نکلا تھا، وہ ابھی بھی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ نمبر 1 والوں کو بھی سلام ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ اپنی لائن کراس نہیں کرتے، لیکن ہمارے اوپر کون سی لائنیں لگی ہوئی ہیں؟ ہمارے بچے بھوکوں مر رہے ہیں، ان کو کون روٹی دے گا؟ آپ نے ہم سے روٹی بھی چھین لی، آپ نے کموڈیٹیز اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ اب جو سڑک کے اوپر ٹھیلے والا ہے، جو مزدور ہے، اس کے پاس اب بتائیں کیا چوائس رہ گئی ہے۔ بہرحال ولاگ میں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، ہم آپ کو اپنے دل میں کا حال ہی سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، آپ کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم آپ سے پہلے بھی جو تالے آزمائے ہیں ان کے بھی وعدے دیکھ چکے ہیں، ان کو بھی جان چکے ہیں، لیکن آپ ایسا مت کرنا، خدا کے واسطے ابھی اس قوم میں اتنی سخت نہیں ہے۔ ان کا جو محبوب لیڈر ہے اس کو جیل سے نکالیں، اس ملک میں الیکشن کرائیں، اور چیف جسٹس صاحب اگر آپ نے ابھی تک وہ ریویو کا فیصلہ نہیں کیا
जिसमें सब चोरों को छोड़ दिया गया था और आप रात को लुंगी बांध के तशरीफ ले आए थे, तो दोबारा ही ऐसा रिव्यू करें, बल्कि रिव्यू कर दें उसको और उन जालिमों के खिलाफ वही केस उस तरह ही खोल दें ताकि उनके लिए जीना दुनिया में वैसे तो दूपर है ही, मरना भी दूपर हो जाए। जनाब अली, ये व्लॉग चंद मिनटों का होता है, आपको इससे रोशनी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये जो बात मैं करता हूं यही आपके दिल में होती है, यही आपके दिमाग में होती है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अब बहुत हो चुका, इस मुल्क को बख्श दो, इस मुल्क की लोगों की जान छोड़ दो। बेशक आप एस्टेब्लिशमेंट हो, आप ब्यूरोक्रेसी हो, आप बदमाशिया हो, आप गरीबों को, जो गरीबों का लीडर है, जो गरीबों की फलाह चाहता है, उसको आगे आने दो। आप भी इस मुल्क के हो, वो भी इस मुल्क का है। हाँ, जिन्होंने जुर्म किया उनको बेशक अब जितनी मर्जी कड़ी सजा दें, वो दुनिया का कोई कानून उनको माफ नहीं करेगा। लेकिन पहले जब हम कानून की बात करते हैं, इस मुल्क में रूल एंड लॉ लेके आओ। पहले उनको पकड़ो जो इज्जत से शर्म से अमेरिका सुधार गए हैं, यूरोप में तशरीफ रखते हैं, या फ्रांस की में कहीं सीढ़ियों, चर्च की सीढ़ियों के ऊपर बैठ के लोगों को, उनको ये बता रहे थे कि मैं पुलिस को बुलाता हूं। आपने जो पुलिस का हाल किया, आपको पता नहीं है कि आपने पुलिस का क्या हाल किया हुआ है, बल्कि पुलिस वालों का क्या हाल किया हुआ है। रोजी रोटी तो आपने सबकी तंग कर दी है। अब कौन रह गया है बाकी इस मुल्क में? कोई है? बस उस वक्त का इंतजार मत करें कि जब लोग आपके गले पड़े। अल्लाह हम सब के ऊपर अपनी रहमत फरमाए। इस मुल्क में, मुल्क की जड़ों में जब से ये मुल्क बना है, हमारे शहीदों ने अपने खून से इसकी अबियारी की है, खा वो सिविलियन शहीद हों, खा वो हमारी मिलिट्री के शहीद हों, या हमारे अननोन गमनाम शहीद हों। उन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक लाने में बहुत अपनी जानों के नजराने दिए हैं। बल्कि ये मुल्क अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो उन्हीं के खून, उनकी हड्डियों के ऊपर ये मुल्क खड़ा है। इसके नीचे उनका खून बहुत है। और ये वो मुल्क है कि जब ये बना था तो ये खून के दरिया के ऊपर बना था, हमारी माओं की, बहनों की इज्जत असमतों के ऊपर बना था। उसका रिजल्ट आप हमें क्या दिखा रहे हैं? जब इतनी कुर्बानियों से मुल्क बना हो, तो क्या उसको इतनी आसानी से चोरों के हाथ में देंगे? हाँ, लेकिन जो आपने दराड़ें डाल के यहाँ पे जो तबकाती निज़ाम तालीम पैदा कर दिया है, यहाँ पे जो अशराफिया के ने अपनी दीवारें बिटवीन गरीबों और अपने दरमियान बना ली हैं, वो गुलामी की जंजीरें अब ज्यादा देर नहीं रहेंगी। वो सबको पता है, वो दीवार के ऊपर लिखा नजर आ रहा है। आप उसको रोक नहीं सकते। क्यों? कि अब अभी 21 सेंचुरी है। वो दौर चला गया कि जब आप उस 70 का था, आपने एक को फांसी चढ़ा दिया, आपने उसको रातों रात दफन कर दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको उसके साथ बैठ के कंप्रोमाइज करें, उसके साथ बात करें और इस मुल्क को इस क्राइसिस की दलदल से निकालें। जनाब यार, टाइम खत्म हो गया है। वो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाजत दिए। अस्सलाम।